سرکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تائر ناول قسط نمبر 13۔ جانا کو ہوش آیا تو وہ ارد گرد دیکھنے لگی، شاید جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب پہچان آئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا، وہ بھی ہاسپٹل کے لباس میں تھی۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو سر پہ بینڈیج محسوس ہوئی تھی، جبکہ اب اس نے اپنے ہاتھ پہ دیکھا تو ٹرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، عجیب ہی تھکاوٹ تھی اس پر۔ وہ سوئی کو ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینک گئی۔ جتنی تکلیفیں وہ سہ چکی تھی، اب یہ ہلکی پھلکی سی تکلیف لگ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اسے ان لوگوں میں سے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور ٹکے کی بھی حیثیت وہ اب کسی اور کو اپنی زندگی میں دینے کی خواہش مند نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں اتری اور باہر کی جانب چلنے لگی۔ جانا، لائبہ کی نگاہ اس پر گئی۔ وہ باہر جا رہی تھی۔ وہ ایک دم اسے پکار گئی اور اس کے پاس آ گئی، جبکہ جانا رک گئی، مڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ اگر آپ کی ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ ٹوک گئی۔ ایک دم ہی لائبہ کا منہ سا اترا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ بس کیا ایسی تربیت کی ہے آپ نے اپنی اولاد کی؟ کاش کہ میری اولاد زندہ ہوتی تو آپ کو تربیت کر کے دکھاتی۔ اس کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ لائبہ شرمندہ ہوگی۔ تم ٹھیک نہیں ہو ابھی، مت جاؤ۔ پچھلے 7 ماہ سے کہاں تھیں آپ؟ وہ ایک دم چلائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کی ڈرامے بازی کیا اسے پاگل کرنا چاہ رہے تھے؟ 7 ماہ کیا؟ 7 ماہ کی ایک ایک دن کا حساب دے سکتی ہیں آپ جو میں نے کاٹے؟ نہیں، آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا، تینوں میرے مجرم ہیں، اور میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ تو مجھے مت روکیں۔ وہ بھڑک کر کہتی، وہاں سے نکلتی کہ دوبارہ پلٹی، جبکہ اب حیدر بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ بلکہ ایک کام کریں اگر آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو اپنے بیٹے سے میرا پاسپورٹ لے کر دیں، جانا ہے مجھے یہاں سے۔ وہ لائبہ کو دیکھتی مطلب کی بات پر آئی۔ اس نے حیدر کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ ان لوگوں سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ تم اندر جاؤ، تمہارا پاسپورٹ میں لے کر دوں گا تمہیں، اور جب تک میں تمہیں یہ سب فراہم نہیں کرتا تم یہاں سے مت جانا۔ مجھ پر حکم مت جمائے حیدر مرتضیٰ صاحب۔ جانا کے ایک دم بھڑکنے پر وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ یہ اس کے بیٹے نے ہی کرایا تھا جو اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ دھاڑ رہے تھے۔ اس لڑکی کو جب آخری بار دیکھا تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھور کر دیکھتی دوبارہ وہاں سے چلی گئی جس کمرے میں تھی۔ شاید وہ حیدر کی بات پر اعتبار کر چکی تھی۔ حیدر لب ہنچے اسے روکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے اپنے شانے پر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر ہٹائے اور خود بھی کمرے میں چلی گئی۔ اسے بھوک نہیں لگی تھی ابھی، جبکہ سب کا دل ہی کھانے سے اٹھ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ حیدر کی تسلی پر اس نے گال صاف کیے اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں بیٹیاں تھیں حیدر۔ دیکھیں، ہم آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکے، لیکن آپ کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ حیدر، اگر آپ کا بیٹا اپنا وحشی پنا دکھاتا تو وہ لڑکی آج ہماری نسل دے رہی ہوتی ہمیں۔ وہ جائزہ مجرم ہیں ان کے، ہماری تربیت میں کمی تھی۔ 7 مہینے آپ کے بیٹے نے اسے آپ سے چھپا کر، ہم سے چھپا کر، دنیا سے چھپا کر قید رکھا۔ اب تصور کریں اگر میں اس طرح قید ہو جاؤں، اور پھر وہ حالت جس میں عورت حساسیت کی انتہا پر ہوتی ہے، کیا یہ جائز تھا؟ یہ پاگل پن نہیں تھا؟ وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اس نے اپنے ہی بچوں کو مار دیا۔ لائبہ سر تھام گئی۔ میں ٹھیک کر دوں گا یہ سب، تم کیوں رو رہی ہو؟ آئی پرومس میں یہ سب ٹھیک کروں گا، تم اپنے آنسو نہ بہاؤ ورنہ میں تمہارے بیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ وہ بھڑک کر اس کے آنسو سے خائف ہوتا بولا تھا، بس ایسی کی تیسی کر دیں گے؟ کیسے سنبھالیں گے آپ یہ سب؟ وہ لڑکی یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ کتنا کہا تھا وہ ہماری بہو ہے، اگر وقت پہ فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بے گناہ کو سزا کیوں دے رہے تھے آپ دونوں؟ وہ روتی۔ لائبہ پلیز رونا بند کرو۔ حیدر نے اس کے گال صاف کیے۔
ہم روئیں گے کیونکہ ہماری قسمت خراب ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ گئی۔ لائبہ حیدر کی پکار پر بھی نہیں مڑی تھی جبکہ واش روم میں بند ہو گئی اور حیدر بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ کمرے سے باہر آئے تو اذان کچن میں ہی دکھائی دیا۔ وہ ادا سے کھانا گرم کرا رہا تھا۔ اشر کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا تو باپ کے تیور دیکھ کر وہ سانس حلق میں اتار گیا۔ وہ شاید باہر ہو، میں فون کرتا ہوں، وہ بولا۔ اس کو فون کرو اور ابھی گھر بلاؤ اور کہہ دینا اگر وہ 10 منٹ کے اندر میرے پاس نہیں ہوا تو جہاں وہ ہوگا میں وہاں پہنچ کر اس کے منہ کو ایسا رکوں گا وہ کھوتے کے دماغ کا سیدھا ہو جائے گا۔ وہ دھاڑ کر کہتا کچن سے نکل گیا جبکہ اذان تو کھانا وانا سب بھول کر اشر کو کال کرنے لگا۔ لیکن وہ فون اٹھاتا تو بات کیا تھی؟ اب کہاں چھپ گئے ہیں یہ؟ وہ پریشانی سے دوبارہ کال ملانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ چلایا۔ جہاں بھی ہو فوراً پہنچ جاؤ، تمہاری پیشی لگ چکی ہے، وقت پر نہ پہنچے تو سزائے موت تمہاری منتظر ہے برو۔ وہ کہہ کر جلدی سے فون کاٹ گیا اور باہر آ گیا۔ اس کا باپ لاؤنج میں ہی اشر کا منتظر تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا بیٹیوں کی خبر سن کر۔ وہ کبھی لائبہ کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا تھا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنوں کی محبت بڑھتی چلی گئی تھی اس میں، اور جب اس کی خواہش ہوتے ہوئے بھی خدا نے اسے بیٹی سے نوازا نہیں تو آج سمجھ آئی تھی اسے۔ جب ظالم اس کی اپنی اولاد تھی تو اسے نعمت ملتی ہی کیوں؟ تقریباً 20 منٹ لگے تھے اس سے وہ گھر پہنچا اور اندر داخل ہوا کہ اپنے کمرے پر بے ساختہ نگاہ اٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا اور سامنے دیکھا۔ حیدر کھڑا تھا، اسی کا منتظر تھا، اس کے ساتھ اذان بھی موجود تھا۔ اشر حیدر کے پاس آ گیا۔ جی، ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ حیدر کا ہاتھ گھما اور بنا کسی روک ٹوک کے اشر کے منہ پر گھوم کر لگا۔ وہ ایک دم جھک گیا۔ ڈیڈ، اذان نے حیرانگی سے حیدر کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ سے پہلے اشر پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جبکہ اریان پر بھی بہت کمی ایسا اتفاق ہوا تھا۔ اذان پر تو المشہور تھا اور حیدر اپنی بدتمیزی پر پٹتا تھا، اور اشر نے پہلی بار ہی تھپڑ کھایا تھا۔ 7 مہینے سے وہ تمہارے ساتھ تھے؟ نہایت اسپاٹ لہجے میں اس نے پوچھا تو اشر سانس کھینچ گیا۔ جواب چاہیے مجھے۔ اس نے اشر کا گریبان جکڑ لیا۔ جی، وہ حامی بھر گیا۔ اور 7 مہینے سے تم نے اسے قید کیا ہوا تھا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ جی، اور ہر بات کا وہ جواب دے رہا تھا۔ تمہارے ہاں بیٹیاں تھیں؟ وہ بھیڑ کر بولا۔ یہ بات تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بیٹیوں کا باپ بننے والا تھا۔ وہ حیرانگی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ کیسے نہیں جانتے تھے تم ڈاکٹر تھے یا جانور؟ اپنی اولاد کو مار دیا اشر تم نے۔ میں نے نہیں مارا، وہ چیخا۔ چلاؤ مت۔ حیدر کی گرجدار آواز کے آگے کسی کی آواز نہیں اٹھ سکتی تھی۔ ساری غلطی میری ہے جو تمہیں اتنی آزادی اور چھوٹ دے دی تھی میں نے۔ ساری غلطی میری ہے کہ اپنے بیٹے کی بے عزتی پر خود تڑپنے لگا۔ ساری غلطی میری ہے کہ میں نے نکاح کرایا تمہارا اس لڑکی سے جس کو تم مار دینا چاہتے تھے، لیکن افسوس اپنی ہی نسل تباہ کر دی۔ وہ اسے دور دھکیل کر دھاڑا۔ ڈیڈ، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اشر پھر سے اپنی صفائی دینے لگا۔ میرے سامنے سے اب اپنی شکل گم کر لو۔ اشر، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اب تمہیں تمہاری حماقت میرے گلے کا ہار بن چکی ہے۔ حیدر نے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہا، جبکہ اشر باپ کو غصے سے مڑ کر دیکھتے ہی مڑ گیا۔ رکو، ایک دم اس نے پکارا۔ جانا کو آزاد کرو اور اس کا پاس ورڈ اس کے حوالے کرو۔ جہاں وہ جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ اس نے حکم دیا تو اشر ہنس پڑا۔ حیدر جبکہ اسے گھورا تھا
اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اشر تم جاؤ یہاں سے۔ اذان جانتا تھا حیدر مزید تپش کھائے گا۔ 1 منٹ، اس نے اذان کو روکا۔ یہ نہیں ہوگا ڈیڈ، اور یہ سوچے گا بھی مت کہ اسے میں آزاد کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے تم آزاد؟ اسے جب اتنی نفرت کرتے ہو تو اسے طلاق دو۔ حیدر بھڑک کر پھر سے اس کا گریبان پکڑتا، اگر اذان اسے پیچھے نہ کھینچتا۔ یہ تو نہیں ہوگا، یہ خواب تو وہ بھی اپنے دماغ سے نکال دے، اور آپ بھی۔ میرے بچوں کا نقصان ہوا ہے، کسی اور کے نہیں۔ اور کچھ نہیں ہوتا ڈیڈ، آپ کی بہو ہے، آپ ولیمے کی تیاریاں کریں، میں راضی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا پلٹا اور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ جانا ایک دم گھبرا کے ادا کے کمرے میں گھس گئی۔ اشر نے سرخ نظروں سے اس کا ڈر کر بھاگنا دیکھا تھا، اور پھر سر جھٹک کر وہ کمرے میں قید ہو گیا۔ پاگل انسان ہے یہ، حیدر دھاڑا۔ حیدر، سلار کی پکار پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ معاملے کو حل کرو، اس طرح بھڑک کر فائدہ نہیں ملے گا۔ بلاؤ اس لڑکی کو، میں معافی مانگوں۔ ڈیڈ، وہ تڑپا۔ پلیز یار، آپ لوگ تو مجھے ٹیز کرنا بند کریں، میں ان کھوتوں سے نپٹ لوں گا، یہ بہت ہے۔ ایک طرف لائبہ کے آنسو ہلکان کر رہے ہیں، دوسری طرف سلار کی بات نے دماغ گھما دیا۔ تو معاملے کو حل کرو، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ روز روز کے تماشے گھر میں نہ لگے اب، وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ سب بھی رفتن رفتن وہاں سے جانے لگے تھے۔ حیدر کے فورس کرنے پر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ جانا ادا کے کمرے میں تھی، جبکہ ماہی بھی وہیں ہوتی تھی۔ جانا اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی، وہ بار بار ادا سے کہتی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ شاید خود کو بھی تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ ادا اسے حوصلہ دے کر کہتی کہ ہاں، حیدر اس کے ساتھ یہ سب، حیدر اس کے لیے سب آسان کر دے گا۔ ابیرہ تک یہ خبر پہنچی کہ اریان اور ادا کی شادی ہو رہی ہے تو فوراً گھر پر آدب کی۔ تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی، مجھے بتایا تک نہیں، وہ چیخی۔ ماہی اور جانا اسے دیکھنے لگی، جو ادا کے شانے پہ مکہ مار چکی تھی۔ ادا منہ بنا کر ہاتھ سے لانے لگی۔ تم کال اٹینڈ نہیں کرتی ہو، لیکن یار آئس کا کیا ہوگا؟ ابیرہ نے دہائی دی، جبکہ وہ سٹپٹا گئی۔ ادا کو بہت برا لگا تھا اس طرح آئس کا نام لینا۔ ہمارا کیا تعلق ہے آئس سے؟ وہ بولی تو لہجہ دھیما پڑ گیا۔ تعلق؟ وہ پیار کرتا ہے تم سے۔ ابیرہ، ادا شرمندہ ہو گئی۔ ان دونوں کے سامنے ماہی اسے حیرانگی سے تک رہی تھی۔ وہ شادی تو اریان سے کر رہی تھی، جبکہ جانا ان سب کو ہی خاموشی سے دیکھتی اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ادا نے ارد گرد دیکھا۔ تم نے دوستیں بدل لی؟ ابیرہ پھر سے چلائی، جبکہ ادا اپنے کانوں پر ہاتھ دھر گئی اور منہ بسوڑ لی۔ چیخنا بند کرو بیر۔ اس نے کہا، اور پھر ابیرہ کے زبردستی کرنے پہ وہ دونوں معاملات سامنے رکھ گئی۔ ابیرہ نے جبکہ بھیگی پلکوں سے جانا کو دیکھا، اور وہ پہلی لڑکی تھی جو اٹھ کر جانا کے سینے سے لگ گئی۔ جانا بے ساختہ حیران سی ہوئی۔ سوری جانا، ہمارے بھائی نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، وہ اس کا چہرہ تھام کر بولی، اور جانا ہمدردی پاتے ہی بکھر سی گئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز۔ مجھ پہ آپ سب رحم کھائیں، مجھے یہاں سے جانے دو، وہ بولی تو ادا بھی روحان سی ہو گئی اور ہمت کر کے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ حیدر انکل نے کہا ہے نا، تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ اشر بھیا کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر، ادا ناراضگی سے بولی، جبکہ جانا اس کی ہمدردی پر اپنے زخموں پر کچھ ٹھنڈک سی محسوس کرنے لگی تھی۔ اچھا اب روئیے مت، جب تک آپ یہاں ہیں آپ ہماری کمپنی میں رہیں، A1 بندی ہوں ویسے تو میں، لیکن میری منگنی ایک گدھے سے ہوئی ہے۔
ابیر اپنی تعریف کرتی ایک دم ذرا اداس ہوگی۔ شکر ادا کیا کرو، ادا نے اسے گھورا۔ تم کر لو اریان بھیا پر، ماہی آپ کر لو آئس سے شادی۔ اف، کمال بندہ ہے، نظر اٹھا کر بھی دیکھے تو 100 لڑکیاں مارتے۔ ابیرہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ماہی سے فرینڈلی بولی جبکہ وہ سٹ پٹا گئی۔ ارے آپ نہیں جانتی کیا آئس کو؟ ابیرہ نے سوال کیا جبکہ ماہی سر ہلا گئی۔ یا اللہ، اتنا مشہور میرا بھائی اور یہ نہ قدری اور نہ شکری۔ ابیرہ نے ادا کو گھورا جس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابیرہ کا ٹیپ ریکارڈر چل پڑا تھا جس سے جانا کی طبیعت کچھ بہتر دکھنے لگی تھی۔ آئس گھر میں داخل ہوا تو گھر میں عجیب سا ماحول تھا، جیسے شادی کا سما سا ہو۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور سیدھا ماں کے کمرے میں آ گیا۔ لائبہ آہل کو بیڈ پر لٹا کر اس کا لباس تبدیل کر رہی تھی۔ ہائی موم، اس نے کہا اور لائبہ نے سر اٹھایا۔ وہ جھکا اور ماں کی پیشانی چوم لی۔ آپ کے ڈیڈ ہوتے یہاں تو ایک جنگ چھڑ جاتی ابھی، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ وہ تو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں۔ اینی ویز پرنسس نارمل کیسے ہوں گی ہم؟ آئس بیڈ پر لیٹا اسے چھیڑنے لگا۔ لائبہ جب کہ اس کے چھیڑنے پر سنجیدہ ہو گئی۔ ہم سے اس معاملے میں مذاق مت کریں آئس۔ موم، بھائی کو جانتے تو ہیں آپ سب لوگ، آپ مجھ سے اشر کا فیور مت کریں۔ لائبہ ڈبٹ گئی۔ وہ غلطی پر تھے اور ہیں۔ جب تک وہ اس بچی سے معافی نہیں مانگ لیں گے ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، وہ بولی جبکہ آئس سر ہلا گیا۔ فی الحال اس کا بحث کا موڈ تھا ہی نہیں۔ آئس آہل کے ہاتھوں کی انگلیاں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ بہت چھوٹی تھیں۔ اس نے آہل کو گھورا جو پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور آئس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ یار تم تو دفعہ ہونا نظروں سے، کوئی ہوتا میرا بھتیجا تب بھی خوشی ہوتی، بھائی ہے میرا، حد ہے، وہ سر جھٹک کر کہتا لیٹ گیا۔ لائبہ جبکہ اپنی ہنسی دبا گئی۔ موم، اس نے پکارا جبکہ وہ چھت پر لگے فانوس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اسی طرح آہل بھی فانوس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی؟ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر سے کپڑے لگانے لگی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں تو آپ میرے لیے کچھ کریں گی؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ لائبہ ہنسی۔ بالکل کروں گی، میرے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نرمی سے کہتے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ آئس کی بری آنکھوں میں بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے ادا کے لیے رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ کس کا؟ کرنٹ سا وجود میں دوڑا۔ اریان کا۔ لائبہ کچھ تذبذب سے میں اسے دیکھنے لگی۔ آئس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کس نے کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر سوال کر رہا تھا۔ سب نے ہی کیا ہے مگر لائبہ کچھ سمجھی نہیں۔ وہ مان گئی ہے، وہ بے چینی سے جاننا چاہتا تھا۔ جی مجھے لگتا ہے ان کی خواہش بھی یہی تھی، لائبہ پھر نرمی سے بولی، اور آئس کو لگا اس کے وجود میں پتنگے سے لگ گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ ناگواری سے کہتا باہر نکل گیا۔ لائبہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ وہ باہر نکلا، غصے سے پیشانی کی رگیں پھول چکی تھیں۔ وہ اس کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اور ابھی وہ گھس جاتا اس کے کمرے میں، بس اتنا ہی پاگل ہو رہا تھا کہ حیدر اور آریان گھر میں داخل ہوئے۔ آئس، آریان نے پکارا، جبکہ آئس اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسے ہو بھئی؟ تمہارا شوٹ کیسے رہا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ تمہارا رشتہ طے ہو گیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، شاید ڈیڈ نے کیا ہے، وہ شانے اچکا گیا۔ تو ڈیڈ کو میں نظر نہیں آتا؟ اس نے باپ کی جانب دیکھا۔ حیدر کے خیال پر گویا اب مہر لگ گئی تھی۔
وہ آگے بڑھا اور اریان اور آئس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ غصہ کیوں کرتے ہو یار؟ بات دل کی ہے تو بتاؤ، اس نے بڑی سہولت سے سوال کیا تھا، جس پہ آئس باپ کا ہاتھ تھام گیا۔ پلیز ڈیڈ، میں افورڈ نہیں کر سکتا ذہنی اذیت۔ وہ باپ کو جس کیفیت میں دیکھ رہا تھا، حیدر مسکرا دیا۔ میں ہوں نا، بے فکر کیوں کر رہے ہو؟ پہلے بتا دیتے تو میرے بیٹے کو بس اتنی سی بھی کیفیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ اور تم؟ وہ مڑ کر اریان کو دیکھنے لگا۔ بھائی میری طرف سے تو توبہ ہے، میں اس معاملے میں پہلے بھی نہیں تھا۔ اس منحوس نے میرے منہ میں کھیر کی چمچ دے کر آپ کو یہ ثابت کیا کہ میں راضی ہوں۔ ادا میری بہن ہے اور میری شیر کی پسند ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ آریان نے اس کے شانے پہ بازو پھیلایا تو وہ مسکرا دیا۔ جبکہ آئس کے دل میں سکون سا اترا، جو پینک اٹیک اسے پڑھنے کو تیار تھا، اسے حیدر نے اسے بچا لیا تھا۔ دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ چلو بھائی دھولا میاں، 20 دن میں شادی ہے، اب ادھر ادھر نکلنے کی بجائے شادی پر دھیان دو۔ اریان اس کے بال بکھیرتا بولا۔ وہ مان جائے گی؟ اس نے باپ کی طرف دیکھا۔ بالکل مانے گی، اور اس کا گال تھپتھپا گیا۔ جبکہ آئس ایمان لے آیا تھا کہ اس کا باپ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ حیدر ان دونوں کے پاس سے ہٹتا کمرے میں جانے لگا۔ یہ اس وقت موم کے کمرے میں ڈیڈ کا کیا کام ہے؟ اذان جو ابھی ابھی آیا تھا اس کی رگ پھڑکی اور وہ بولا تو حیدر مڑا۔ ایسا ہی کام کر کر کے تو ڈھیر نمونے پیدا کر رکھے ہیں میں نے، آئس بولا جبکہ تینوں کا کہہ کر نکلا۔ اور شرم کرو، باپ ہوں میں تمہارا، اور نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ باپ جب اس عمر میں باپ بنے گا تو اختلاف ہوگا مائی لارڈ۔ اریان کی بات پر حیدر نے پاؤں سے چپل اتار لی اور وہ تینوں ایسے فرار ہوئے جیسے گدھے کے سر پر سے سینگ۔ لائبہ البتہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب بھی ناراض ہو؟ وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ وہ مڑ گئی۔ یار کہہ تو رہا ہوں سب سیٹ کر دوں گا تمہاری قسم۔ وہ آئل کے چپیڑ مارتا بولا جو کہ رونے لگا تھا۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ۔ وہ آئل کو گود میں اٹھا گئی۔ دیکھو مان جاؤ، مجھ سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ ہوتی تو آپ سے اشر کی ناراضگی بھی نہیں ہے۔ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا جبکہ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ غلط ہے، اور جو بات غلط ہے تو غلط ہے، وہ سر جھٹک کر بولا اور اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارنے لگا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ لائبہ نے جاننا چاہا۔ وہی جس کو کرنے کا دل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ لڑکی کچھ عرصے اس سے دور رہے۔ حیدر نے کہا تو لائبہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی نہیں چاہتے اشر اور جانا ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ وہ بچی اچھی ہے اور اپنی بہن جیسی تو بالکل نہیں ہے۔ جو لڑکی اس کے بیٹے کے ہر ظلم کو سہتے ہوئے 7 ماہ اس قید خانے میں گزار لے، وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہر تکلیف اور خوشی میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ماہم نے کیا، جتنی بے عزتی ہماری ہو اس میں ماہم کا قصور تھا۔ جانا کا تو نہیں، پھر اسے کیوں اس ایک ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے۔ اور وہ رک گئی۔ حیدر اسے دیکھنے لگا۔ اور یہ کہ ناراضگی ختم ہو گئی ہے، اب اس نواب زادے کو اس کے بھائیوں کو دے آؤ۔ حیدر، لائبہ چلائی تھی۔ یار کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ بس بہت ہوگی، دور رہیں ہم سے، کچھ تو عمر کا لحاظ کریں۔ فضول بات ہے، حیدر نے گھورا۔ اف، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی باہر بھاگ گئی۔ حیدر شانے جھکا گیا تھا۔
ہائے فالتو، واٹس اپ؟ اذان کے بلانے پہ ابیر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا ارادہ کلاس لے کر گھر جانے کا تھا، کیونکہ آج ایان کے ایک دوست کی دعوت تھی اور اسے نور نے گھر جلدی لوٹنے کا کہا تھا۔ کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ لے تو سارا دن بیکار گزرتا ہے، وہ بولی اور اپنا بیگ بند کیا۔ کالی بلی تو اپنا راستہ خود بھی کاٹتی ہے، کیونکہ میرا رنگ تو بالکل کالا نہیں ہے، البتہ تمہارا رنگ۔ وہ ذرا ہنسی دبا گیا، کیونکہ اذان کی نسبت اس کا رنگ کچھ ہلکا تھا۔ اذان نے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ جاہل گوار، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ وہ اسے اپنا بیگ مارتے ہوئے چلائی۔ ایکچولی کام کی بات ہے، تمیز سے سنو۔ اس نے اس کا بیگ کھینچا اور اپنی گود میں بھر کر بیٹھ گیا۔ تم سے کام کی بات کرنا ہی بیکار ہے۔ یار بیر، سیریس ہوں میں۔ وہ اسے فالتو نہیں کہہ رہا تھا تو واقعی سنجیدہ تھا۔ کیا کام ہے؟ ابیرہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ یار میں نہیں چاہتا ایشور اور جانا بھابھی کی ڈائیورس ہو۔ تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ عقل کی پیدل، تو مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ مارا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا کریں گے ہم؟ وہ بیگ کھینچ کر بولی۔ ہمیں جانا بھابھی کو منا لیں گے نا؟ ایکسکیوز می، اذان حیدر، وہ بہت اچھی، بہت نرم دل کی ہے۔ تمہارے اپنے بھائی کا دماغ خراب ہے، اسے سمجھاؤ۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ اذان دانت پیس کر اسے دیکھتا ایک دم اس کی کلائی پہ نگاہ ڈال گئی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے اس کے ہاتھ میں بریسلیٹ دیکھا، چور، اور وہ اس سے بریسلیٹ چھیننے لگا کہ ابیرہ نے اسے تھپڑ مارے، مگر اپنی بات کا پکا تھا، اس کے پاس ایک چلری نہیں چھوڑی تھی۔ وہ منہ چڑھاتا اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ کھینچ کر دوسری طرف چلا گیا، جبکہ ابیرہ کو رونا آنے لگا۔ یہ کیسا انسان تھا، اور سب مل کر اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اس سے۔ وہ آج ہی ڈیڈ کو انکار کرے گی۔ وہ ہرٹ ہوتی اٹھ گئی، باقاعدہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جبکہ نگاہ دوبارہ اٹھی تو وہ ایک لڑکی کی کلائی میں باندھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔